अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पारा नंबर 18 सूरत नूर आयत नंबर 35 आयत नंबर 35 अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره مثل نوره كمشكاة كمشكاة فيها مصباح. فيها مصباح. المصباح المصباح في زجاجة. في زجاجة. الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب كوكب دري يوقد دري يوقد من شجرة من شجرة مباركة مباركة زيتونة لا شرقية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد ولا غربية يكاد ولا غربية يكاد ولا غربية يكاد زيتها زيتها يضيء يضيء ولو لم تمسسه نار ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال ويضرب الله الأمثال ويضرب الله الأمثال ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
اللہ، لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے، تفخیم موٹا کریں گے، ما قبل حمزہ ہے اور حمزے کے اوپر فتح زبر ہے، اس زبر کی وجہ سے لفظ اللہ موٹا ہو رہا ہے۔ نور السماوات، را کے اوپر زمہ ہے، اس کو پر پڑھیں گے، السماوات، واو کو پر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر مد کریں گے، والارض، را کو موٹا، ضاد موٹا، مثلو، مثلو، مسا نہیں، مثلو تھا، نورہی، اب یہاں را کے نیچے کسرہ ہے، اس کو باریک پڑھیں گے کسرہ کی وجہ سے، ہی کھڑی زیر ہے، ایک سیکنڈ کی مد کریں گے، کمشکاتن، شین، کمشکاتن، نون تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے آ گیا ہے، لہذا یہاں اخفا کریں گے، کمشکاتن فیہا، ایسے کریں گے، فیہا، ایک سیکنڈ کی مد، مصباح، قلقلہ بھی نہ ہونے پائے، سین بھی نہ ہو، صاد پڑھیں اور بغیر قلق، مصباح، آگے ہا ہے تو اس کا مخرج بالکل مصباح، اس کو ملا کے پڑھیں گے، نون تنوین تو ہے ہا کے اوپر مگر آگے حمزہ ہے تو یہاں اظہار ہوگا، مصباح، المصباح، یہ ایک اور بھی قاعدہ ہے، مصباح المصباح، ٹھیک ہے، یہ بھی قاعدہ ہے، تو رک جائیں تو پھر مصباح یوں کر کے پڑھیں گے، ملا کے پڑھیں گے دو، مصباح المصباح، اور دوسرا مصباح المصباح، حمزہ جو ہے وہ گر جائے گا، اچھا، جی ٹھیک ہے جی، فی زجاجہ، رک جائیں تو تا ہا سے بدل جائے گی، پھر ہا کو ساکن کر کے پڑھیں گے، ملا کے پڑھیں گے تو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، فی زجاجۃ، الزجاجۃ، یا پھر یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، فی زجاجۃ الزجاجۃ، یہاں بھی حمزہ جو ہے وہ گر جائے گا، کأنہا، نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، یعلمون کا قاعدہ لگتا ہے یہاں، کوکبن، اخفا کریں گے، نون تنوین کے بعد دال ہے، پھر را مشدد ہے، را کو باریک پڑھیں گے، دریون، دریون، نون تنوین کے بعد یا مشدد ہے تو یہاں قاعدہ یرملون کا لگے گا، یوقد، یوقد، یو کو ایک الف کے برابر مد کرنی ہے، قاف موٹا، من، نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا میں سے ہے، چنانچہ یہاں اخفا کریں گے، شجرۃ، نون تنوین کے بعد میم مشدد ہے، یہاں ہم غنہ کریں گے، مبارکۃ، نون تنوین ہے، آگے زا اخفا کریں گے، زیتونۃ لا شرقیۃ، را کو موٹا، شرقیۃ، قاف قیۃ، تین، یرملون کا قاعدہ، ولا غربیۃ، غین اور را دونوں موٹے، ولا غربیۃ کر کے پڑھیں گے، کیسے، ولا غربیت، را باریک ہو گیا، را موٹا کریں، ولا غربیت، ولا غربیت، ولا غربیت، ہاں غنہ کر کے پڑھیں گے، یکاد زیتوہا، زے حروف لین میں سے ہے، یا ساکن ما قبل فتح ہے، لہذا اس کو نرمی کے ساتھ ایک سیکنڈ کی مد، زیتوہا، زی نرمی کے ساتھ، آگے یضی، ضاد کو موٹا کرنا ہے، پھر مد متصل ہے، ٹھیک ہے، مد متصل، حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی کلمے میں ہوں تو وہ کہلاتی ہے مد متصل،
لمبا کریں گے 2.5 الف سے لے کر 4 یا 5 الف کے برابر. ولو واو کو موٹا، لو نرمی کے ساتھ، حروف لین ہے. لم لمبا نہیں کرنا. تمسسہ نار، رک جائیں تو نار، را کے اوپر 2 پیش ختم کر دیں گے، را کو ساکن کر کے پڑھیں گے اور موٹا کر کے پڑھیں گے. ملا کے پڑھیں گے تو نون تنوین پڑھا جائے گا اور پھر یرملون کا قاعدہ بھی یہاں لگ جائے گا اور آپ بہرحال موٹا ہوگا. نارن نورن یوں کر کے پڑھیں گے. نورن آگے عین ہے، اخفا کریں گے. علی نور، رک جائیں گے تو را موٹا کریں گے اور نون تنوین کو ختم کر دیں گے. ملا کے پڑھیں گے تو قاعدہ یہ ہوگا نور علی نور یہدی اللہ، یرملون کا قاعدہ لگے گا. یہدی اللہ، لفظ اللہ کو باریک کریں گے، ہاں ہدی ہے. لنورہ، لنور را باریک. من یشاء، یہاں ادغام مال غنہ، شاء حروف مدہ. ویغضب اللہ، ضاد موٹا را باریک، لفظ اللہ موٹا. کیسے؟ وَيَضْرِبُ اللَّهُ، نکھار نہیں ہوا ہے پیدا، نکھار. وَيَضْرِبُ اللَّهُ، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. جی 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 ڈاکٹر صاحب جی. الامثال تھا للناس غنہ کر کے پڑھیں گے. واللہ، اور اللہ تعالی، ہاں واللہ، واللہ لفظ اللہ کو موٹا کریں گے. بکل شیء، یہاں اظہار ہوگا نون تنوین کے بعد عین ہے. علیم، عین علیم. یہ وہ قواعد ہیں جو قرآن مجید کے صحیح پڑھنے کے ہیں. اللہ ہم سب کو ان کی سمجھ عطا کرے اور ہم قرآن کی تلاوت کریں جس طرح قرآن میں آتا ہے حق تلاوت، اس کی تلاوت کا حق ادا کریں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ہاں انسانی کمزوری کی وجہ سے کوئی رہ جائے تو اللہ سے معافی چاہتے ہیں. اب اس کا ترجمہ دیکھیے. اللہ، اللہ نور، نور ہے. السماوات، آسمانوں کا. والارض، اور زمین کا. مثل، مثال، نور ہی، اس کے نور کی. کمشکات، مانند روشن طاق کے ہے. فیہا، اس طاق میں. مصباح، ایک چراغ ہے. المصباح، وہ چراغ. فی زجاجہ، شیشے کی قندیل میں ہے. الزجاجہ، وہ شیشے کی قندیل. کأنہا، گویا کہ وہ. کوکب، ایک ستارہ ہے. دری، چمکتا ہوا. یوقد، وہ چراغ جلایا جاتا ہے. من شجرۃ، ایک درخت سے. مبارکۃ، جو مبارک ہے. زیتونۃ، جو زیتون کا ہے. لا شرقیہ، نہ وہ شرقی جانب ہے. ولا غربیہ، اور نہ غربی جانب. یکاد، قریب ہے کہ. زیتها، اس زیتون کا تیل. یضیء، خود بخود روشن ہو جائے. ولو، اگرچہ. لم تمسس، ہو، نہ چھوئے اسے. نار، آگ. نور، نور. اعلیٰ نور، بالائے نور ہے. نور، نور پر نور ہے. یہدی اللہ، ہدایت دیتا ہے اللہ. لنورہ، اپنے نور کی طرف. من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. ویضرب اللہ، اور وہ بیان کرتا ہے اللہ. الامثال، مثالیں. للناس، لوگوں کے لیے. واللہ، اور اللہ. بکل، ہر چیز کو. علیم، خوب جاننے والا ہے. یہ لفظی ترجمہ ہے جی. اب یہاں سے لوگوں نے بہت سارے مسائل نکالے ہیں جو قرآن و سنت کے انتہائی خلاف ہیں. نور ثابت کرنے کے لیے نا جی، تو اللہ کے نور، ذاتی جو اللہ کا نور ہے اس میں سے مسائل نکالے ہیں. حالانکہ جو اللہ کا ذاتی نور ہے وہ حجاب ہے. میں اس لیے آپ کو عرض کیا ہے کہ اگر تشریح کی طرف جائیں نا مسائل تو کھلیں گے، لیکن آپ نہیں چاہتے. بہرحال کہ دیکھیے مسائل کھولنے چاہیے یار، قرآن کا پڑھنے کا فائدہ کیا ہو؟ اللہ کا نور جو ذاتی نور ہے نا، اگر اللہ وہ زمین میں ڈالتے تو پوری کائنات جل جائے اللہ کے نور سے. ہاں جی. اور یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے. یعنی آسمان اور زمین جو روشن ہیں اللہ کے نور ہی سے روشن ہیں. اگر وہ نہ ہوتا، یعنی اللہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو.
عبد القادر، مولانا عبد القادر، وہ بہت اچھا لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یعنی اللہ سے رونق اور بستی ہے زمین اور آسمان کی، اس کی مدد نہ ہو تو سب ویران ہو جائیں. یاد رہے یہ اللہ کے آسمان اور زمین کا نور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا ذاتی نور آسمان اور زمین کا نور ہے اور اسے روشن کرنے والا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں مذکور نور کی مثال بیان کی گئی ہے، نور کی مثال بیان کی گئی ہے، لیکن جبکہ اللہ کے نور کی مثال نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے نا لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثال، ٹھیک ہے جی، لیکن یہاں نور کی مثال بیان کی جا رہی ہے. تو چنانچہ اس کی دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ اس آیت میں اس نور کا ذکر ہے جس سے آسمان اور زمین روشن ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور حجاب کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے جی. ابو موسیٰ سے ایک بہت بڑی حدیث ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے ہمارے سامنے 5 باتیں فرمائی. فرمایا اللہ سوتا نہیں ہے، اس کو لائق ہی نہیں ہے، اور وہ سوئے تو پھر یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی. اللہ نہیں سوتا، اس کو لائق ہی نہیں ہے. دوسرا اللہ ترازو کو اونچا کرتا ہے اور نیچے کرتا ہے، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کی طرف، اس کی یعنی اس اللہ کی طرف اوپر لے جایا جاتا ہے، اور اس کا حجاب نور ہے. اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرے کی شعاعیں اس کی مخلوق میں سے ہر ایک چیز کو جلا دیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے. لہذا یہ اللہ کا ذاتی نور نہیں ہے، بلکہ یہ نور وہ ہے جو اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ عطا فرمایا ہے پوری کائنات کو. اور پھر نور جو ہے نا وہ حصی بھی ہوتا ہے اور مانوی بھی ہوتا ہے. اس کی پھر آگے کئی مثالیں ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ لمبا ہو جائے گا کام. پھر جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس پوری یعنی آیت کا یہ نور کے حوالے سے مطلب یہ ہے کہ ساری آیت کا یہ مطلب ہے کہ کائنات کی ساری رونق اور آبادی اللہ تعالیٰ کے فیض سے ہے. وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ رہ جائے. نور کے تمام ذرائع مثلا سورج، چاند وغیرہ، ان سے روشن ہونے والی کائنات اور ان کا ادراک کرنے والا نور اسی کا پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح ایمان کا نور بھی اسی کا عطا کرتا ہے. اسی نے وحی بھیجی، پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کی، اور دلوں میں انہیں قبول کرنے کا نور رکھا ہے. یہ پوری آیت کا نچوڑ ہے. آگے چلیے جی. یہ جو اس نور کی مثال بیان کی جا رہی ہے، مثلا آپ نے ترجمے سے تو دیکھ لیا ہے، لیکن اس کا مختصر یہ ہے کہ جو کہ امام طبری نے معتبر سند کے ساتھ ابو العالیہ سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر نقل فرمائی ہے. اس کے مطابق اس سے مراد کیا ہے؟ مراد مومن کا سینہ ہے. ٹھیک ہے جی. فانوس سے مراد مومن کا دل ہے. چراغ وہ ایمان اور قرآن ہے جو مومن کے دل میں ہے. سارے کے ستارے کی طرح چراغ کے روشن ہونے سے مراد مومن کے دل کا نور ایمان سے منور ہونا ہے. شجرہ مبارکہ سے اس چراغ کے روشن ہونے سے مراد اس اللہ کا وحدہ لا شریک کے لیے اخلاص اور اس کی عبادت سے روشن ہونا ہے. لا شرقیہ ولا غربیہ، ایسا درخت ہے. اچھا پھر یہ نہ شرقی طرف ہے نہ، یعنی ہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شرقی طرف صبح کے وقت اس پر روشنی آئے یا غربی شام کے وقت، نہیں. وہ ایسا درخت ہے کہ سارا دن اس پر دھوپ پڑتی رہتی ہے، اور پھر دوسرے درختوں کے اندر ان کے جھنڈ کے اندر ہے، اور اس وجہ سے پھر اس کی جو افادیت ہے نا، اس کی رطوبت، اس کے پھل کی، وہ محفوظ رہتی ہے. ایک تو یہ بات. اگلی بات ہے یہد اللہ لنورہ من یشاء. یہ نور کس کا ہے؟ ہدایت کس کی ہے؟ تو اس کی اللہ کی چیز ہے نا. اللہ جسے چاہے دے دے، اگر اللہ نہ دے تو یہ کیا کہیں گے؟ اللہ ظلم کیا ہے. یہ دیکھ لیجیے میری ہے نا، میں نہیں دیتا، یہ ظلم تو نہیں ہے. انک لا تہدی
من अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, ये नूर अल्लाह का है और अल्लाह जिसे चाहे अता फरमा दे, जिसे चाहे इससे महरूम कर दे। हैं जी, वो मालिक हैं। तो फरमाया वयज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास, ये सारी मिसालें अल्लाह इसलिए बयान करते हैं ताकि अल्लाह पाक लोगों के हिदायत के लिए हस्बे हाल मिसालें बयान करके कुरान मजीद में तकरीबन हर अहम मसले के साथ कोई ना कोई मिसाल बयान हुई है, क्योंकि इससे बात खूब ज़हन नशीन हो जाती है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाले हैं, खूब जानते हैं हर एक बात को। ये है मुख्तसर इस आयत का जो हमारे सामने है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे।